أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سریع الحساب۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 اور 202 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حج میں جانے والے دوسرے گروہوں کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، اور عام طور پر دنیا میں بھی اس دوسرے گروہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن یقولو، یعنی لوگوں میں سے کوئی ایسے کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے، فی الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، بھلائی عطا فرما، حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما اس دنیا میں، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی، حسنۃ، بھلائی عطا فرما، وقنا، اور بچا، عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا، یعنی دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نصیب، حصہ ہے، مما کسبو، جو کچھ کہ ان لوگوں نے کما لیا، کسب کر لیا، یعنی جو کچھ کمایا وہ ساری کمائی جو ہے وہی حصہ ہے ان کا جو ان کو آخرت میں ملے گا، یعنی واللہ، اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب، سریع کا مطلب جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ پہلے دعا، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا پچھلی آیت میں، وہ لوگوں کا وہ گروہ تھا، مسلمانوں کا بھی اور کافروں کا بھی اور دوسرے لوگوں کا، جو دنیا پرست تھے، جن کے اندر دنیا ہی دنیا تھی اور ان کی ہر خواہش دنیا کا حصول تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو دنیا بھی چاہتے ہیں اور آخرت بھی چاہتے ہیں۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں جو دنیا بھی چاہتے ہیں، آخرت بھی چاہتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں تو یہ دعا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا وہ ہے جب حاجی طواف کر رہے ہوتے ہیں اور یا عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو عمرہ اور حج میں وہ طواف کیا جاتا ہے۔ طواف میں جب رکن یمانی سے حجر اسود تک چل کر آنا ہوتا ہے تو اس وقت یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طواف میں رکن یمانی سے حجر اسود تک آتے تھے تو وہ فرشتوں کو دیکھا کرتے تھے، تو وہاں فرشتے ہوتے ہیں، جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ آمین کہتے ہیں۔ تو رکن یمانی اور حجر اسود جو ہے، اس کے درمیان جب طواف میں بندہ چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی
हसनतों यानी भलाई अता फरमा, व फिल आखिरत हसनतों और आखरत में भी भलाई अता फरमा, वकिना अज़ाब अन्नार और हमें आग के अजाब से बचा। जो ही बंदा ये कहता है तो फरिश्ते आमीन कहते रहते हैं। तो अल्लाह ताला इसकी वजह से बंदे की दुनिया और आखरत दोनों बेहतर फरमा देते हैं। जो हज या उम्रे में तवाफ़ करता है रुकन जमानी और हिजर असवद के दरमियान ये दुआ पढ़ता रहता है तो उसके लिए फरिश्ते आमीन कहते रहते हैं। अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है और फिर उसकी बाकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है, दुनिया की भी और फिर आखरत के लिए भी अल्लाह उसको भलाई अता फरमा देता है और आग के अजाब से भी वो बच जाता है। तो ये दूसरा गिरोह है लोगों का जो दुनिया और आखरत की भलाई मांगता है और अल्लाह के अजाब से, दोज़ख के अजाब से अल्लाह से इल्तिजा करता है कि या अल्लाह हमें बचा लेना उससे। कतादा राज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अनस राज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ बहुत ज़्यादा मांगा करते थे। तो हज़रत अनस राज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अक्सर मांगा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। ये हदीस अबू दाऊद में मौजूद है। एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार का हाल पूछने गए जो हड्डियों का ढांचा हो गया था। पूछा, अल्लाह ताला से क्या मांगते हो? उसने अर्ज़ किया, मैं अल्लाह ताला से अर्ज़ करता रहता हूँ कि या अल्लाह जो अज़ाब मुझे आखरत में देना है वो दुनिया ही में मुझे दे दे। तो ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स से कि किस में अल्लाह के अज़ाब की बर्दाश्त करने की ताकत है? तू ऐसे ना कहा कर, बल्कि तू कहा कर, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। तो ये दुआ मांगा कर। उसने फिर ये दुआ मांगना शुरू कर दिया। तो जो जो दुआ पढ़ता गया अल्लाह ताला उसको शिफा देता गया और आखिरकार वो शिफा याब हो गया। तो ये हदीस मसनद अहमद में मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी खैर हिदायत है, ईमान है और फिर इस्तकामत है। और ये सब हासना जो है लफ्ज़ है उसके अंदर मौजूद है। जब बंदा कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हासनतुम, ये हासना जो है उसके अंदर ये सब मौजूद है। हासना से मुराद हर किस्म की अच्छाई और नेकी है, शुक्रगुजार होने वाला दिल है, याद हक में मशगूल होने वाली ज़बान है, ईमान वाली नेक बीवी है, दुनिया और आखरत की नेकियां हैं, दुनिया की भलाई, आफियत, सेहत, नेक बीवी, इल्म, इबादत, पाकीज़ा आमाल, नेक औलाद, दुश्मनों पर फतह, नेक लोगों की रफ़ाकत, इस्लाम पर साबित कदमी और ईमान पर ख़ात्मा, ये इसी हसना में है। जब हम कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम तो ये सब कुछ मिल जाता है। फिर जब बंदा कहता है वाफिल आखिरत हसनतम तो फिर अल्लाह ताला बुरे हिसाब से आखरत के बचाता है, माशर का जो खौफ होता है उससे सलामती अता फरमाता है। तो जब बंदा वकीना अज़ाब अन्नार कहता है तो फिर वो अज़ाब जो आखरत का है दोज़ख का उससे अल्लाह ताला छुटकारा अता फरमाता है और दुनिया में बंदे की ज़िंदगी तकवा पर मुश्तमिल हो जाती है
اور گناہوں سے اور نفسانی خواہشات سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو حور عین ہیں جنت کی وہ اس کے نصیب میں آ جاتی ہیں، اور دیدار الہی کی لذت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ یہ دعا بہت بڑی دعا ہے، اور اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ جنت الفردوس کی دعا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جنت میں جب مانگنی ہو تو جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو۔ تو وہ جنتیں اسی کے اندر ہیں، اس دعا میں بہت کچھ ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، سورہ شعراء میں بھی 185 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَجْعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ الْجَنَّۃِ، یعنی یہ بندہ جو ہے جنت کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ شورا کی آیت نمبر 85 میں بیان کر دیا، وجعلنی، اور مجھے عطا فرما، ورثہ، اور مجھے وارث بنا دے، جنت النعیم، جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ سب جنت کی نعمتیں اسی حسنہ میں چھپی ہوئی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیاں، بھلائیاں، نیکیاں سب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ان کا ہے۔ اور جو پہلے ہم نے گروہ پڑھا تھا، جو وہ لوگوں کا گروہ جو جو دنیا پرست ہے، تو دنیا پرست جو لوگ ہیں ان کی حالت تو بڑی خراب ہے، وہ تو باطل کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور پھر دنیا کا طلبگار جو ہوتا ہے تو وہ تو کافروں کی صفت ہے۔ یعنی دنیا کا طلبگار جو ہوتا ہے وہ کافروں کی صفت کو اپنے اندر لے آتا ہے، اور گویا یہ اگر بڑھتا جائے کام تو اس کا ایمان ہی چٹ ہو جاتا ہے، کام ہی سب خراب ہو جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، وَوَيْلٌ، اور ہلاکت ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، اور ان کے لیے عذاب شدید ہے، یعنی بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے، کافروں کے لیے۔ کیوں؟ وجہ آگے اللہ بیان فرماتا ہے، اللہ زینہ، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں، یستحبون، کہ محبت کرتے ہیں، نل حیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے، الآخرت، آخرت پر، یعنی آخرت پر دنیا کی زندگی کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کو انہوں نے دوسرے کھاتے میں لے رکھا ہے، یعنی پس پشت ڈال دیا ہے آخرت کو، اور دنیا کے اوپر ہی پھر رہے ہیں، اور دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس کی محبت ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور پھر یہ ڈھونڈتے ہیں کوئی شارٹ کٹ، کہ جس سے بغاوت ہوتی ہے، یعنی اسلام اور سیدھے راستے سے بغاوت کر کے شارٹ کٹ ڈھونڈ کے لوگوں کو بھی اس طرف چلا کے دین سے ہٹا دیتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے گروہ والے، جو دنیا کی طلب کرتے ہیں، بس آخرت کا دل ہی نہیں کرتا ان کا۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کی حالت بہت خطرناک ہے۔ یہاں تو بڑی خوبصورت زندگی گزر جائے گی ان کی، لیکن مرنے کے بعد پھر کام شروع ہو جائے گا، وہ بہت خطرناک ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہم نے اس گروپ میں جو آج ہم نے پڑھا ہے، جو دنیا اور آخرت کی طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں بھی حسین زندگی عطا فرما، یعنی ہر طرح کی نعمتوں سے مزین فرما، وفی الآخرت حسنۃ، اور آخرت کی زندگی بھی ہر طرح کی نعمتوں سے ہماری سجا دے، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جب یہ ایسے لوگ دعا کرتے ہیں تو وہ ایک گویا دنیا اور آخرت جو ہے وہ اس کا توازن قائم کر لیتے ہیں، کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ جب بندہ کہتا ہے تو دنیا کا توازن قائم ہو جاتا ہے،
وفی الآخرت حسنہ کہتا ہے تو آخرت کا، یعنی دونوں پلڑے برابر ہو جاتے ہیں، یعنی جب ایک ترازو میں جائیں گے تو دونوں پلڑے وہاں برابر ہوں گے۔ اور جب وہ کہتا ہے بندہ واقعنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا، جب یہ کہتا ہے تو وہ پلڑا جو نیکیوں والا ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، تو گویا بس وہ جائے گا وہاں پہ نا، تو ادھر سے اللہ بھیج دے گا، چل بھی تیرا حساب جلدی ہو گیا ہے، تو اب جنت میں چلا جا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا دوسری جو حصہ ہے، یہ دوسری آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نصیب میں وہ ہے جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے کمایا۔ تو گویا اس دعا کو بار بار پڑھنا اور اس دعا پر ہی قائم رہنا، اور اس کو اپنا ایک دوست بنا لینا ہر وقت کا، اور اللہ کے حضور میں التجا کا، تو اس میں دعا میں جو التجا ہے اور یہ اس طرح سے کرتے رہنا، تو گویا دنیا اور آخرت کا توازن قائم کرنا ہے، اور پھر واقعنا عذاب النار میں وہ توازن جو ہے اس پلڑے کا جو جھک جائے گا، تو پھر وہ واللہ سریع الحساب، تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے، تو اس کا حساب جلدی ہو جائے گا، چل بھئی تو جنت میں چلا جا۔ تو یہ دوزخ سے چھڑا کر جنت میں لے جانے والی دعا ہے، اس کا بندے کو ہر وقت ذکر کرنا چاہیے، اس دعا کو ہر وقت مانگنا چاہیے، اور یہ دعا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہم پر ایک بہت بڑا احسان اور نعمت ہے، اور جس طرح بندہ ہر وقت محاسبہ کرتا رہے، اپنی غلطیوں سے معافی مانگتا رہے، اور جو استغفار کرتا رہے، اور جو نیکیاں ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تیری مہربانی سے تو نے مجھے صحت بھی دی، تو نے مجھے یہ نیک کام کرنے کی طاقت بھی دی، یہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا، یہ تیری رحمت سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی، اور نیکیوں کو بندہ بھلا دے، نیکیاں جیسے ہوتی ہیں نا، وہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو نیکی کو بھلا دے اور جو برائیوں کو یاد رکھے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار پہ بندہ قائم رہے، اور پھر اسی طرح سے جس طرح نیکیوں پر وہ قائم رہے اور اس کی کمائی کرتا رہے نیک کام کرنے کی، اسی طرح اس دعا کو بھی اپنے کسب اعمال میں داخل کر لے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزمرہ کے اعمال میں اس دعا کو شامل کیا ہوا تھا، اور اکثر و بیشتر یہی دعا ہی مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ دعا ہے نا جو، یہ بہت عظمت والی دعا ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اور وہ بندہ جو اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، جب بندہ کہتا ہے نا دنیا کی، تو پھر دنیا کا پلڑا بھی وفی الآخرت حسنۃ، آخرت کا دونوں پلڑے برابر ہو گئے، وقنا عذاب النار کہتا ہے تو وہ پلڑا دوسرا بھر جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جا، اب تیرا حساب بہت جلدی ہو گیا ہے، جنت کی طرف بندہ چلا جائے گا۔ تو یہ حسنہ اس کے اندر جو ہے نا یہ بہت بڑی رحمت ہے، اور دیکھیں یہ حج کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہ دعا عطا فرمائی ہے، اور آپ دیکھیں کہ حسنہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو آگ کا ٹھنڈا ہونا اسی حسنہ کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور نے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا، جو کہ خشک پہاڑ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، پانی تک نہیں تھا، تو دیکھیں وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اسماعیل علیہ السلام کی جو ایڑیاں تھی جب جو ہلنے لگیں، تو وہ نیچے سے پانی کا چشمہ، وہ زمزم جو ہے آج تک دیکھیں ہم سب خوش ہو کے اس کو پیتے ہیں، اور اپنی طرف سے ہماری بیماریاں اور تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں، اور زمزم کتنا متبرک پانی ہے، تو یہ بھی حسنہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو ہے مکہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کا شہر بنایا، اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہ بھی حسنہ ہے، اور اسی طرح
قربانی جو اسماعیل علیہ السلام نے دیکھیں دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی محبت میں ان کو قربان کیا، تو قربانی کے عوض جانور کا ذبح ہونا بھی حسنہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دیکھیں کہ آپ غور کرتے جائیں، اسی طرح ساری تبلیغ ابراہیم علیہ السلام کی تھی، دیکھیں اس میں صرف ایک بندہ ایمان لایا جو ان کا بھتیجا تھا لوط علیہ السلام، اللہ نے اس کو بھی پیغمبر بنا دیا پھر، ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھی حسنہ ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے امتحانوں میں ڈالا، لیکن ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، وہ بھی حسنہ ہے۔ توکل علی اللہ پر وہ قائم تھے، اور اس کا صلہ یہ حسین ملا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرما دیا۔ تو اللہ ہمارے کہتے ہیں جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے، جب یہ دعا مانگتا ہے تو اتنی بڑی برکتیں اور رحمتیں اس کو ملتی ہیں۔ اگر کوئی بیمار بندہ ہوتا ہے، کوئی اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیمار بندہ اسی دعا کو پڑھے تو اس شفا یاب ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پیچھے، حدیث آپ کو سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار بندے کو دیکھا تو ڈھانچہ بن گیا تھا، تو جب اسے فرما دیا گیا تو پھر اس نے جب دعا پڑھی تو ٹھیک ہو گیا، شفا مل گئی۔ تو بیمار بندہ جو ہوتا ہے جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو شفا یاب ہو جاتا ہے، ضرورت مند اس کو پڑھتا ہے تو اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، جو قسم کی جس طرح کا بھی اس کو مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جب بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کی وہ تکلیف اور پریشانی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ حسنہ ہے، یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، یعنی یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کی نظر میں اچھی ہے، اور یہ نعمت وہ ہے جو حسنہ ہے اس دعا میں، جس کا بعد میں حساب ہی نہیں ہونا۔ تو یہ وہ نعمتیں اس کے دعا سے ملتی ہیں جن کا حساب کتاب ہی نہیں ہونا آگے، یعنی یہ وہ اللہ کی بے حساب رحمت ہے جو اس دعا میں چھپی ہوئی ہے۔ تو نعمتیں، رحمتیں، برکتیں جو اس دعا میں ہیں، وہ اللہ کے اس عذاب کو جو آگ کا ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو اس طرح سے تو اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کی بڑی برکت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں وہ ہے جو انہوں نے کسب کیا، جو کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ گویا حساب جو اللہ تعالیٰ لے گا، اس میں روایت آتی ہے کہ اتنی دیر میں لے گا جتنی دیر میں بکری کا کوئی دودھ جو ہے وہ دوہ لیتا ہے۔ دودھ دوہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تھوڑا سا، بس اتنی دیر میں پوری مخلوق کا حساب اللہ لے لے گا۔ اور بعض جگہ یہ روایت میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا مخلوق کا حساب ایک لمحے میں لے لے گا۔ تو اللہ کے سامنے سب کچھ، وقت سب اسی کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہی کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف جھکنا چاہیے، اور یہ جو ہے اپنی جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں اس پر ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، اور یہ اس طرح کی خوبصورت دعا جو اللہ نے سکھائی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بکثرت ذکر الہی بندہ کرے، اور اس دعا کے ساتھ مزین کرے اپنی ذکر کو، اللہ کی طرف جستجو کرے، اور خاص طور پر جو ہے اللہ کے سامنے جب بیٹھے تو اس دعا کو ضرور پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں توازن قائم ہو جاتا ہے، اور وقنا عذاب النار جب کہتا ہے تو پلڑا جو نیکیوں کا بڑھ جاتا ہے وزن میں، تو پھر جنت اس کے لیے فوراً وہ بنا دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا حساب بھی جلد ہو جاتا ہے، اور وہ جنت میں داخل ہونے والا ہو جاتا ہے، تو اس کی رحمت جو ہو جاتی ہے، تو اللہ کی رحمت بے بہا ہے، اور اس ہی بندے پر جلد ہی اس کو
حساب سے فارغ ہو کر جنت میں داخل ہونے کا سبب بنا دیتی ہے۔ اس دعا میں بہت بڑی جو ہے نا اس اللہ کی رحمت چھپی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اس دعا کو اپنی زندگی کے ہر لمحوں میں شامل حال رکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور وہ رحمت للعالمین بھی ہیں، اور اس دعا کو بار بار پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، تو لہٰذا اس دعا کو بار بار پڑھنا بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ اور وہ لوگوں کا گروہ جو اللہ کی قربت چاہتا ہے، اور وہ دنیا کو بھی بہتر کرانا چاہتا ہے اور آخرت کو بھی بہتر بنانا چاہتا ہے، اللہ کے عذابوں سے بھی بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے ایک حسین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اس دعا کے اندر جو بھی تیری رحمتیں اور برکتیں اور فیض و کرامات اور جو کچھ تیری طرف سے چھپا ہے، وہ سب ہم کو عطا فرما، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی تو ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب فرما، پوری طرح سیراب فرما، اور آگ کے عذاب سے بچا، اور اپنی ناراضگی سے بچا، اور جس طرح تو خوش ہوتا ہے، تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتا ہے، اسی حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا، اور پھر آخرت میں اپنی قربت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرما، اور جنت الفردوس میں مسکن بنا کے ہمیں اپنے خاص انعامات و اکرام سے مزین فرما۔ آمین۔